عزیز طلباء السلام علیکم۔ تیسرے یونٹ کے اس حصے میں آج ہم غربت اور ترقی دیکھیں گے۔ روایتی نظریے کے مطابق غذا، لباس، مکان، پانی اور صاف صفائی سے کسی فرد کا محروم ہونا غربت ہے۔ غریبی کا مفہوم تلاش کرتے وقت معاشی جز کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے۔ اس لیے غریبی یعنی کسی شخص، خاندان یا سماج کی ایسی کیفیت جہاں لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا ممکن نہیں ہوتا یا دشوار ہوتا ہے۔ یہ نظریہ کسی شخص کی آمدنی پر دھیان مرکوز کرتا ہے۔ آمدنی کی بنیاد پر کسی شخص کو آرام دہ زندگی بسر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ غربت کا ایک متبادل تصور بھی ہے۔ یہ تصور زندگی کے مادی اور غیر مادی اجزاء پر زور دیتا ہے۔ اس میں انسان کے سماجی، معاشی، سیاسی فلاح و بہبود پر توجہ دی جاتی ہے۔ اس میں اقدار، سماجی تعلق اور مشترکہ وسائل کی دستیابی کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ اس سے سماج کے محروم طبقے کو عوامی پالیسی سازی میں شرکت کا موقع ملتا ہے۔ عام طور پر ترقی کے نظریے کو سماجی اور سیاسی اقدار سے دیکھا جاتا ہے۔ ترقی کا مقصد لوگوں کی فلاح و بہبود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ترقی کا تعلق معاشی نمو سے جوڑا جاتا ہے۔ معاشی نمو میں اضافہ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آزاد بازار معیشت کو فروغ دینا بھی اہم ہے۔ معاشی نمو کے دو نظریات ہیں۔ ایک سوشلسٹ نظریہ جس کے تحت معاشی نمو سے ہی ترقی ہوگی اور معاشی نمو میں اضافہ کرنے کی پوری ذمہ داری حکومت کی ہے۔ دوسرا سرمایہ دارانہ نظریہ، معاشی نمو سے ترقی ہوگی اور ترقی میں سب سے اہم اور مؤثر ذمہ داری آزاد بازار معیشت کی ہوتی ہے۔ ترقی کا متبادل غیر روایتی نظریہ یہ غریبی کے مادی پہلوؤں پر زور دیتا ہے۔ یہ نظریہ سماج کے پسماندہ لوگوں کی سیاسی شمولیت کو اہمیت دیتا ہے تاکہ فیصلہ لینے کے عمل میں سماج کے سبھی عناصر شامل ہو سکے۔ اس میں انسانی سرگرمی اور فطرت کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ پائیداریت کی ترقی کے نظریے کو تقویت مل سکے۔ انیس سو نوے تک ترقی کا نظریہ خاص طور پر روایتی طرز کا تھا۔ اس کا خاص مقصد غریبی کے مادی مسائل کو حل کرنا ہے۔ اس لیے ریاست کا اہم کام صنعتیانہ یا زرعی ترقی پر زور دے کر خوشحالی لانا ہے۔ اس سے روزگار کے مواقع اور لوگوں کی فی کس آمدنی میں اضافہ ہونا متوقع ہے۔ 1990 کے بعد کے دور میں ترقی کے متبادل نظریے کو اپنایا گیا۔ اس کے مطابق آج کے دور میں ترقی کا نظریہ مساوات، حصہ داری، اختیار اور پائیداریت جیسے اقدار کو اہمیت دیتا ہے۔ اقوام متحدہ کی معاشی و سماجی کونسل، اکنامک اینڈ سوشل کونسل نے غریبی کا مفہوم اس طرح بیان کیا ہے: غریبی یعنی مناسب مواقع اور متبادل کا نہ ملنا۔ اسی طرح انسانی وقار کی پامالی۔ اس کا مطلب سماج میں بااثر طریقے سے شریک ہونے کا فقدان، خاندان کی غذا، لباس جیسی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے سے محرومی، اسکول
یا دواخانوں کا نہ ہونا، اناج پیدا کرنے کے لیے زرعی زمین کا نہ ہونا، روزگار نہ ہونا اور قرض ملنے جیسی حیثیت نہ ہونا ہے۔ اسی کے ساتھ غریبی یعنی شخص یا خاندان کا ساتھ ہی ساتھ سماج کا کمزور اور غیر محفوظ ہونا ہے۔ اس کا مطلب کمزور طبقات تشدد کا شکار ہوتے ہیں، انہیں صاف ماحولیات، پانی اور صحت سے محرومی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اقوام متحدہ کی معاشی اور سماجی کونسل یہ تدبیر پیش کرتی ہے کہ غریبی کے خاتمے کے لیے حکومت اور سماج کے دیگر اجزاء کی مکمل شراکت ضروری ہے۔ یہ کام ہر ریاست کے اور مقامی علاقے کے حالات کا مشاہدہ کر کے وہاں کے غریبوں کی ضروریات کو سامنے رکھ کے کرنا ضروری ہے۔ بہتر انتظامیہ کے بنیادی عناصر جمہوریت سازی اور انسانی حقوق کا تحفظ غریبی دور کرنے کے لیے ضروری ہے۔